دوستو آج میں آپ کو دو ایسے واقعات سنانے لگا ہوں جو کہ سچائی پر مبنی ہیں اور اس میں جنات کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ جنات کیسے ہوتے ہیں اور ان کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ رات گہری ہو چکی تھی، آسمان پر ہلکی ہلکی بدلی چھائی ہوئی تھی اور گاؤں کے ارد گرد ایک عجیب سا سکوت طاری تھا۔ گاؤں کی گلیوں میں بس کبھی کبھار کتوں کے بھونکنے کی آواز گونجتی تھی۔ ایسے میں ایک شخص جس کا نام نعیم تھا وضو کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا تاکہ عشاء کی نماز مسجد میں ادا کرے۔ مسجد گاؤں کے بیچوں بیچ تھی، راستہ ہمیشہ کی طرح سنسان تھا۔ جب وہ مسجد کے قریب پہنچا تو اس کی نظر ایک عورت پر پڑی۔ وہ عورت مکمل برقعے میں ملبوس تھی اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ بھی کھڑا تھا۔ نعیم کے دل میں ایک لمحے کو خیال آیا کہ اس وقت تو ہمارے گاؤں میں کوئی عورت گھر سے باہر نہیں نکلتی، یہ کون ہے جو اس وقت یہاں کھڑی ہے؟ مگر پھر اس نے سر جھٹکا، وضو کیا اور مسجد میں داخل ہو گیا۔ مسجد میں جماعت ہو چکی تھی۔ نعیم کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی تھی، اس لیے اس نے سوچا کہ پاس والی مسجد میں چلا جاتا ہوں جہاں 15 منٹ بعد نماز کی جماعت شروع ہوتی ہے۔ وہ مسجد سے نکلا اور دوسرے راستے پر چل پڑا۔ دوسری مسجد زیادہ دور نہ تھی، وہ جلد مسجد کے قریب پہنچ گیا۔ لیکن جب وہ دوسری مسجد کے قریب پہنچا اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ وہی عورت، وہی برقع اور وہی بچہ وہاں کھڑے تھے۔ نعیم کے قدم ایک لمحے کو رک گئے۔ اس نے سوچا شاید یہ عورت کسی کے گھر مہمان آئی ہو اور راستہ بھٹک گئی ہو۔ بہرحال وہ مسجد میں گیا، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اور باہر نکلا تو عورت ابھی بھی وہیں کھڑی تھی اور بچہ بھی اس کے ساتھ تھا۔ اب اس نے ارادہ کیا کہ ان کی مدد کی جائے۔ ہمت جمع کر کے وہ ان کے قریب گیا اور نرمی سے بولا، بہن جی آپ کہاں جانا چاہتی ہیں؟ یہ وقت تو محفوظ نہیں، کہیں آپ راستہ تو نہیں بھٹک گئیں؟ عورت نے دھیمے لہجے میں جواب دیا، مجھے وہاں جانا ہے جہاں آٹا پیسا جاتا ہے، گندم کی چکی کے پاس، مجھے اس کا راستہ سمجھا دیں۔ نعیم نے کہا، وہ تو قریب ہی ہے، آئے میں آپ کو راستہ سمجھا دیتا ہوں، بازار کی طرف سے ایک چھوٹا سا دروازہ ہے، وہیں سے جانا ہے۔ وہ تینوں بازار کی سمت بڑھنے لگے۔ بازار میں ایک دکان کے سامنے بلب روشن تھا۔ نعیم رک گیا تاکہ روشنی میں اسے راستہ سمجھا دے۔ پہلے بچہ آگے بڑھا اور جیسے ہی وہ روشنی میں آیا نعیم کا جسم ساکت ہو گیا۔ اس بچی کی آنکھیں وہ عام نہیں تھیں، چمکدار، گول گھومتی ہوئیں جیسے آگ کے دائرے۔ نعیم کے سانس تھم گئے۔ ابھی وہ خوف کی لہر اور حیرت کے چکر سے باہر نہیں نکلا تھا کہ اس بچے کی ماں روشنی میں سامنے آئی اور اس نے چہرے سے برقع بھی اٹھایا ہوا تھا۔ نعیم کی نگاہ جب اس عورت کے چہرے پر پڑی تو اس کی سانسیں خشک ہو گئیں اور اس کے قدم زمین میں جم گئے۔ اس عورت کا چہرہ عام چہرہ نہیں تھا، بلکہ ایسا تھا جیسے آگ میں جل گیا ہو، اور اس کی آنکھیں وہ دہکتے انگاروں کی طرح سرخ تھیں اور نوکیلے دانت باہر نکلے ہوئے تھے۔ نعیم نے چیخنے کی کوشش کی مگر آواز نہ نکلی۔ پھر اچانک اس کے قدم خود بخود دوڑنے لگے۔ وہ بھاگتا جا رہا تھا۔ پیچھے سے پتھروں کی برسات شروع ہو گئی، جیسے کوئی نادیدہ قوت اس کے پیچھے لپک رہی ہو۔ وہ دوڑتا ہوا گھر پہنچا، دروازہ بند کیا اور ہانپتا کانپتا زمین پر گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ اگلے 3 دن تک اسے تیز بخار رہا۔ جب حال کچھ سنبھلا تو اس نے گھر والوں کو سارا واقعہ سنایا۔ گاؤں بھر میں خبر پھیل گئی کہ نعیم نے ایک چڑیل کو دیکھا ہے
جو اپنے بچے کے ساتھ گاؤں میں بھٹک رہی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ واقعی جنات موجود ہیں، وہ ہمارے آس پاس رہتے ہیں، مگر اللہ نے انہیں نظر نہ آنے کا حکم دیا ہے، اسی لیے نظر نہیں آتے۔ کبھی کبھار کسی آزمائش یا حکمت کے تحت وہ انسانوں کو نظر بھی آ جاتے ہیں، اور جس پر ان کی نظر پڑ جائے اس کا دل خوف سے کانپ اٹھتا ہے۔ اسی سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، یہ بھی ایک سچا واقعہ ہے۔ گاؤں کی وہ رات بڑی خاموش تھی، آسمان پر بادلوں کی تہ چھائی ہوئی تھی، چاند کہیں اوٹ میں چھپا ہوا تھا، اور ہواؤں میں ایک عجیب سا سناٹا گونج رہا تھا۔ فراز، جس کی عمر 30 سال تھی، اپنے چند دوستوں کے ساتھ ایک قریبی گاؤں میں کسی کام سے گیا تھا۔ کام ختم ہوا تو گھڑی رات کے 12 بجا چکی تھی۔ سب دوست ہنستے بولتے ہلکی روشنی میں کچے راستے سے اپنے گاؤں کی طرف لوٹنے لگے۔ راستہ سنسان تھا، ایک طرف گھنے درخت اور دوسری طرف کھیتوں میں چھپے جھنگروں کی آواز، چاروں طرف اندھیرا ایسا کہ ہاتھ کو ہاتھ سوچتا نہ تھا۔ کبھی کبھی چاند کی روشنی سے راستہ واضح نظر آتا، مگر جب چاند بادلوں میں چھپ جاتا پھر اندھیرا چھا جاتا۔ چلتے چلتے فراز نے کہا، یار تم لوگ آگے چلو، میں ذرا آتا ہوں، بس 2 منٹ لگیں گے۔ دوستوں نے سر ہلایا اور وہ آگے بڑھ گئے۔ فراز ایک پرانے پیپل کے درخت کے نیچے رک گیا۔ ہوا میں ایک بوسیدہ سی خوشبو تھی، جیسے کسی پرانی چیز کے جلنے کی۔ اس نے جلدی سے قضائے حاجت کی، استنجا کیا، اور جیسے ہی سیدھا ہوا، اس کے قدم زمین میں جم گئے اور سانسیں خشک ہو گئیں۔ سامنے درختوں کی اوٹ سے ایک سایہ ابھرا۔ پہلے تو لگا جیسے کوئی لمبا سا انسان ہو، مگر جب وہ سایہ روشنی میں آیا تو فراز کا خوف سے دل پھٹنے لگا۔ وہ عورت نہیں بلکہ چڑیل تھی، قد اتنا اونچا کہ پاس کے موبائل ٹاور سے بھی اونچا لگے، بال زمین تک بکھرے ہوئے، چہرہ سیاہی میں جھلسا ہوا اور آنکھیں جیسے دہکتے انگاروں۔ اس کی نظریں سیدھی فراز کے دل میں اتر رہی تھیں۔ فراز نے چیخنے کی کوشش کی، مگر اس کے حلق سے آواز ہی نہ نکلی۔ دل دھڑکنے لگا، پسینہ ماتھے سے بہنے لگا۔ اس نے قدم پیچھے کھینچنے چاہے، مگر جیسے زمین پکڑ چکی تھی۔ چڑیل نے ہلکا سا سر جھکایا، اس کے ہونٹوں سے ایک مدھم کھردھری آواز نکلی، کیوں آیا ہے یہاں؟ بس اتنا سننا تھا کہ فراز کی ہمت جواب دے گئی۔ اچانک جیسے کسی نے بند زبان کھول دی ہو، وہ چلایا، اللہ! اور اندھا دھند بھاگنے لگا۔ قدموں کی آواز، دل کی دھڑکن اور پیچھے سے آتی ایک عجیب سی چیخ، سب کچھ ایک ساتھ گونجنے لگا۔ وہ سیدھا جا کے اپنے دوستوں کے پاس جا رکا، چہرہ زرد، سانس پھولی ہوئی، اور آنکھوں میں وہ منظر ابھی تک قید۔ وہاں چڑیل ہے، وہ ہانپتے ہوئے بولا۔ پھر اس نے اپنے دوستوں کو ہانپتے کھانپتے تفصیل بتائی۔ سب دوست بھی خوف زدہ ہو گئے، سب نے جلدی جلدی راستہ کاٹا اور گاؤں کی حدود میں پہنچ کر ہی چین کی سانس لی۔ لیکن فراز کی حالت بگڑ چکی تھی، رات بھر بخار میں تپتا رہا، کپ کپاہٹ طاری رہی۔ اگلے 2-3 دن وہ بستر سے نہ اٹھ سکا۔ گاؤں والے آ کر دعا کرتے، کچھ لوگ دم بھی کرتے۔ 3 دن بعد جب بخار اترا تو فراز کی آنکھوں میں ابھی تک وہ منظر زندہ تھا، وہ جلتا ہوا چہرہ، وہ دہکتی ہوئی آنکھیں، وہ خوفناک خاموشی۔ اس کے بعد فراز نے کبھی رات کے وقت سنسان راستوں پر اکیلے قدم نہ رکھا۔ اس علاقے کے کافی لوگ رات کو گھر سے باہر نکلنا مناسب نہ سمجھتے، کیونکہ کافی لوگ رات کو جنات کی وجہ سے ڈرے تھے۔ فراز اور اس کے گھر والے بھی اس واقعے کے بعد گھر سے باہر رات کو نہ نکلتے، اور گاؤں والے آج بھی بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ رات کے سنسان راستے جنات کا بسیرا ہوتے ہیں، کبھی بغیر ذکر خدا کے وہاں مت جانا۔ قرآن پاک میں بہت سے مقامات پر جنات کا ذکر ملتا ہے، جیسا کہ اللہ پاک قرآن پاک میں سورۃ الحجر آیت 27 میں ارشاد فرماتا ہے، وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السَّمُومِ۔
اور ہم نے اس سے پہلے جنات کو بغیر دھوئیں والی آگ سے پیدا کیا تھا۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ جنات کی تخلیق انسان سے پہلے ہوئی اور انہیں آگ کی ایک قسم سموم سے پیدا کیا گیا۔ سورہ جن آیت 1-2 میں ارشاد ہوتا ہے، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ تم فرماؤ، مجھے وحی ہوئی کہ کچھ جنہوں نے میرا پڑھنا کان لگا کر سنا کہ بھلائی کی راہ بتاتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لائے اور ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کا شریک نہیں کریں گے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ جنات نے تلاوت قرآن سنی اور ایمان لائے۔ سورہ زاریات آیت 56 میں ارشاد ہوتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جن اور آدمی اسی لیے بنائے کہ میری عبادت کریں۔ یہ آیت جن اور انسان دونوں کی تخلیق کا مقصد بتا رہی ہے کہ ان دونوں کو اللہ پاک نے صرف اپنی عبادت کے لیے تخلیق فرمایا۔ اسی طرح سورۃ نمل آیت نمبر 39 میں ارشاد ہوتا ہے، قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ۔ ایک بڑا حبیث جن بولا کہ وہ تخت میں حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ حضور اجلاس برخاست کریں، اور میں بے شک اس پر قوت والا امانت دار ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جب آپ نے اعلان فرمایا کہ کوئی ایسا ہے جو جلد از جلد ملکہ بلقیس کا تخت لے آئے، تو ایک جن نے، جو کہ بہت طاقتور اور سرکش تھا، یہ کہا کہ میں ابھی جاؤں گا اور آپ کا اجلاس ختم ہونے سے پہلے وہ تخت آپ کے دربار میں حاضر کر دوں گا۔ 3، اس آیت سے معلوم ہوا کہ جنات بہت طاقتور بھی ہوتے ہیں، اور جو کام مہینوں کا ہو وہ چند گھنٹوں میں بھی کر سکتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اس میں جنات بھی رہتے ہیں، اگرچہ ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن ان کا وجود ضرور ہے۔ جو جنات کا انکار کرے اور یہ کہے کہ اس طرح کی کوئی مخلوق نہیں ہے، تو ایسا شخص کافر ہے، اس کو توبہ کرنی چاہیے۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی جنات کے بارے میں کافی تفصیل بیان ہوئی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ایسا کوئی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ جنوں کا قرین یعنی شیطان کا ساتھی مقرر نہ ہو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان کا قرین یعنی ساتھی ہے؟ فرمایا، جی ہاں، مگر اللہ نے میری مدد فرمائی اور وہ شیطان کا قرین مسلمان ہو گیا، پس وہ مجھے صرف نیکی کا مشورہ دیتا ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک قرین جن یا شیطان کا ساتھی مقرر ہے، بشرط یہ کہ وہ نیکی کی طرف بلائے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سرکش جن کل رات میرے سامنے آ گیا تاکہ میری نماز خراب کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر قدرت دے دی اور میں نے اسے پکڑ لیا۔ پھر میں نے چاہا کہ اسے مسجد کے کسی ستون سے باندھ دوں کہ تم سب لوگ بھی دیکھ سکو، لیکن مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی کہ یا اللہ مجھے ایسی سلطنت دے جو میرے سوا کسی کو میسر نہ ہو، اس لیے میں نے اسے نامراد واپس کر دیا۔ یہ حدیث اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ شیطان اور جن نماز کے وقت انسان کو وسوسے دینے کی کوشش کرتے ہیں اور نمازوں میں یا دیگر نیکی کے کاموں میں خلل بھی ڈالتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ وضو اور قضائے حاجت کے لیے پانی کا ایک برتن لیے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کون صاحب ہیں؟ بتایا کہ میں ابو ہریرہ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استنجا کے لیے چند پتھر تلاش کر لاؤ، اور ہاں ہڈی اور لید نہ لانا۔ تو میں پتھر لے کر حاضر ہوا، میں انہیں اپنے کپڑے میں رکھے ہوئے تھا، اور لا کر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اسے رکھ دیا اور وہاں سے واپس چلا آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت سے فارغ ہو گئے تو میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ ہڈی اور گوبر میں کیا بات ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لیے کہ وہ جنوں کی خوراک ہے، میرے پاس نصیبین کے جنوں کا ایک وفد آیا تھا، اور کیا ہی اچھے وہ جن تھے، تو انہوں نے مجھ سے توشہ مانگا۔ میں نے ان کے لیے اللہ سے یہ دعا کی کہ جب بھی ہڈی یا گوبر پر ان کی نظر پڑے تو ان کے لیے اس چیز سے کھانا ملے۔ یہ حدیث جنات کی مادی جانب یعنی کھانے پینے وغیرہ کا ذکر کرتی ہے جو بعض معاملات میں انسانوں کے ساتھ وابستہ ہیں۔ قرآن پاک کی آیات پاک اور احادیث کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ جنات کا وجود اس دنیا میں ہے اور وہ کسی وقت کسی بھی جگہ ہو سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ انسان کی تخلیق سے پہلے اس زمین پر جنات بستے تھے جو کہ آپس میں ہر وقت لڑتے رہتے تھے اور فساد کرتے تھے۔ پھر اللہ پاک نے فرشتوں کی ایک جماعت کو بھیجا جس نے ان کو خوب مارا اور ان کو جزیروں کی طرف اور ویران جگہوں کی طرف بھگا دیا، لیکن پھر بھی زمین میں کہیں کہیں ان کا وجود ہو سکتا ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ ان کو ہمارے سامنے آنے کی اجازت نہیں۔ گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیا کریں تاکہ آپ جنات کے شر سے محفوظ رہ سکیں۔ اللہ پاک ہم سب کو جنات کے شر سے محفوظ فرمائے اور ہمیں دنیا و آخرت میں اپنا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابعدار و وفادار رکھے، آمین یا رب العالمین۔ تاریخ، سائنس اور جنرل نالج کے متعلق مزید معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کو آپ دیکھ سکیں اور تاریخ اور جنرل نالج کے متعلق معلومات حاصل کر سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔